ناظرین ایل پی جی سلنڈر گیس اس میں سے اتنا پیسہ بن رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، یعنی کہ کوئی نشہ بیچنے والا بھی اتنے پیسے شاید نہ بنائے، یعنی کوئی جواری جو ہے وہ بھی اتنے پیسے نہیں کماتا جتنا پیسہ اس میں ہے۔ اور یہ پیسہ کون سا مافیا ہے جو کما رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، کس طرح سے یہ پیسے بنائے جا رہے ہیں روزانہ کے اتنے پیسے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہ آپ میرے سب کی جیبوں سے یہ نکالنے والے، پیسے نکالنے والے کون لوگ ہیں؟ ناجائز پیسہ نکالنے والے، جائز کی تو بات اور ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس پہ دیکھیں میں کوشش کروں گا، ابھی تو میں آپ سے جو بات کروں گا، جو میں اپنے طور پہ آپ کو باتیں بتاؤں گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کل اور پرسوں یہ جو کاروبار ہے اس سے متعلق لوگوں کو بھی آپ کے سامنے لا کے بٹھایا جائے اور ان سے بات چیت آپ تک پہنچائی جائے کہ یہ اس میں اصل میں کون مافیا اور کون کیا کر رہا ہے، تاکہ ان لوگوں کو سامنے بٹھا کے بات کی جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کو آپ کے سامنے لاؤں۔ میاں طاہر دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، ہم سلنڈر خریدنے جاتے ہیں، ایک قیمت اناؤنس ہوتی ہے، آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں جی کہ اتنے کلو اتنے روپے پر کلو جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ ایل پی جی کی مقرر کر دی ہے اوگرا نے۔ اوگرا ایک سرکاری ادارہ ہے جو کہ ایل پی جی کی قیمتیں مقرر کرتا ہے۔ کہنے کو تو اصولی طور پہ وہ گیس کی قیمتیں، جو ہماری جو گھروں میں آنے والی گیس ہے اس کی بھی قیمتیں وہی مقرر کرتا ہے، اور تیل کی قیمتیں بھی وہی مقرر کرتا ہے قانون کے لحاظ سے، لیکن وہ سب کچھ حکومت کر رہی ہوتی ہے اپنے ضرورت کے تحت، یعنی کہ اگر کم ہو رہا ہے تو کریڈٹ لینے کے لیے، زیادہ ہو رہا ہے تو پھر کریڈٹ دوسرا لینے کے لیے، یعنی کہ پیسوں والا کریڈٹ۔ وہ پیسے والے لوگوں کو جب پیسے ان کے بنتے ہیں نا تو پھر وہ بھی تو کسی کو سلام کرتے ہیں۔ تو جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو ہم بھی ظاہر ہے حکومت کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، حالانکہ یہ کام اوگرا کا ہے۔ تو اسی طرح اوگرا جو ہے اس نے یہ اس کی قیمتوں کا جو نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے اس سے کہیں مختلف آپ کو مارکیٹ میں، کہیں زیادہ اس سے مارکیٹ میں آپ جا کے اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس کے حساب کتاب سے بتاؤں گا۔ میں نے جیسے وعدہ کیا کہ کل میں کوشش کروں گا، کل یا پرسوں، کہ ان میں سے جو یہ کاروبار سے منسلک لوگ ہیں جو اتنے پیسے بنا رہے ہیں، ان میں جنہوں نے پیسوں کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی کو لا کے آپ کے سامنے بٹھاؤں اور بات ہو۔ اب دیکھیں، ہم نے جو انفارمیشن حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں روزانہ یہ جو گیس ہے، یہ جو ایل پی جی کی صورت میں آپ گیس لے کے جاتے ہیں، یہ 8,000 ٹن روزانہ جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے۔ 8,000 ٹن گیس لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ضرورت ہے، گیس آ نہیں رہی گھروں میں، ہر ایک نے سلنڈر لگائے ہوئے ہیں۔ رکشے والے کو بھی اسی گیس کی ضرورت ہے، اسی سلنڈر کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی کمائی کرنی ہے، اپنا روزگار کمانا ہے، اپنا چھوٹے سے کنبے کو اس نے بھی پالنا ہے، چھوٹا یا بڑا، غریب آدمی نے بھی پالنا ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں یہ گیس، ہوٹل والے، چھوٹے ریسٹوران، انہوں نے یہ گیس سلنڈر رکھے ہوئے ہیں، گھروں میں لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ گیس تو اب آ ہی نہیں رہی ہے۔ تو ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، ہر کوئی یہ گیس سلنڈر جو ہے وہ لینے کے لیے بازار کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی جیب سے اعلان کردہ قیمت سے زیادہ قیمت وصول کی جاتی ہے۔ یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی حکومت ہے؟ میں صرف یہ ابھی آپ کو یہ جو صورتحال ہے یہ تو پورے پاکستان کی ہے۔ میں آپ کو جو حساب کتاب بتاؤں گا وہ تو پورے پاکستان کا بتاؤں گا، لیکن میرا جو اس وقت جو سب سے بڑا مخاطب ہے وہ پنجاب حکومت ہے، کہ پنجاب حکومت نے جو پیرا فورس بنائی وہ کیا کر رہی ہے بھائی؟ اس کا کام تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تھا اور قانون کی عملداری کرنا تھا، تو وہ تو سوائے اس کے کہ جا کے لوگوں کے سامان کو اٹھا کے ان پہ جرمانے کرنے کے، تالے لگانے کے اور اپنی طاقت کے اظہار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو قیمت کنٹرول کرنا ہے یہ اس کا مینڈیٹ ہے، تو یہ کس نے کرنا ہے بھائی؟ کیوں نہیں ہوتی یہ قیمت کنٹرول؟ آپ سلنڈر لینے جاتے ہیں، قیمت پچھلے جو مہینے تھا، جو پچھلا مہینہ پورا گزرا، اس میں 309 روپے قیمت مقرر ہوئی تھی، اور آپ کتنے میں لے رہے تھے؟ ایوریج بتا رہا ہوں، کہیں پہ 470 80، کہیں پہ 550، تو ایوریج بنتا ہے یہ 500 روپیہ۔ آپ 500 روپے اوسطاً یہ گیس خرید رہے تھے۔ تو یہ اتنا بڑا جو گیپ ہے
جو اتنے زیادہ اوپر پیسے وصول کیے جاتے ہیں، یہ وصول کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اور ان کو روکنے والے جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ پیرا فورس کہاں ہیں؟ وہ اے سی ڈی سی کہاں ہیں جن کے اختیارات ہیں؟ جو حکومت نے جن کو یہ ہماری جو سرکاری مشینری ہے اس کا یہ لازمی حصہ ان کا کام ہے یہ کہ وہ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ قیمتوں کا کنٹرول بھی جو ہے اس کو بھی یقینی بنائیں، چیزوں کی جو فراہمی ہے اس کو یقینی بنائیں۔ لیکن پتہ نہیں وہ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کن ایجنڈیز پہ ہیں۔ یہ جو پیرا فورس ہے پنجاب میں، یہ کیا کر رہی ہے؟ سوائے ریڑھی بانوں کے سامان اٹھانے کے، غریب آدمی کو تنگ کرنے کے اور انہیں برے برے لفظ بولنے کے، جس کا اعتراف وزیر اعلیٰ نے خود کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے، کہ وہ کس طرح کے سخت لفظ اور توہین امیز لفظ جو ہیں وہ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، وہ قیمتیں کنٹرول نہیں کر رہے ہیں۔ اور مہنگی گیس ہے، ابھی آج جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس میں گیس کی قیمت کم ہوئی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا عام آدمی کو، اسے گیس جو ہے وہ اس سے زیادہ ہی ملے گی پیسوں کی۔ ابھی میں آپ کو ایک حساب کتاب بتاتا ہوں، اس کا اندازہ کیجئے۔ اب دیکھیں 8,000 ٹن میں نے آپ کو کہا روزانہ گیس استعمال ہوتی ہے، اور اس کی جو پچھلے مہینے قیمت تھی وہ تھی 300 روپے فی کلو، آپ کو مل رہی تھی اوسطاً 500 روپے فی کلو۔ تو اس میں اضافی کتنا وصول کر رہا تھا جو یہ دکاندار، اس کا ڈیلر ہے؟ 191 روپے فی کلو، یہ اضافی آپ سے 1 کلو کے پیچھے 191 روپے اضافی وصول کر رہا تھا۔ اچھا جی، اگر یہ 8,000 ٹن اگر یہ گیس بکے جو حکومت کا دیا ہوا ریٹ ہے، میں ابھی پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن تو آج آیا ہے، تو اس میں ایڈوانس میں بات نہیں کر رہا، میں الزام نہیں لگا رہا کہ یہ کتنی بڑھے گی، وہ بھی آپ کو کل پتہ ہی چل ہی جائے گا جب آپ سلنڈر لینے جائیں گے۔ تو اگر یہ 309 روپے میں 8,000 ٹن گیس بکتی ہے تو اس سے ٹوٹل جو پیسہ بنتا ہے، یہ جو ڈسٹریبیوٹر ہیں بڑے بڑے جنہوں نے گیس کے لائسنس لیے ہوئے ہیں یہ ایل پی جی کے، وہ بنتا ہے 2,47 کروڑ کچھ اس طرح سے، ٹھیک ہے، 2,47 کروڑ 20 لاکھ روپیہ یہ بنتا ہے۔ اس میں اگر 500 روپے کے حساب سے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو اوسط قیمت 500 روپے کے حساب سے یہ لیتے ہیں جو آپ کی جیبوں سے، یہ زیادہ پیسے لیتے ہیں، یعنی کہ 309 کے حساب سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بنتا ہے 2,47 کروڑ 20 لاکھ، لیکن یہ 500 روپے کے حساب سے بیچتے ہیں، 191 روپے فی کلو زیادہ وصول کرتے ہیں آپ سے، تو اس سے 8,000 ٹن جو گیس بکی ایک دن میں وہ بنی وہ بنی جناب 4 ارب روپے کی، اور 4 ارب جو انہوں نے منافع بڑھا کے، ناجائز منافع، اس میں سے آپ نکالیں 2,47 تو یہ بچتا ہے 1,53 کروڑ روپیہ یہ روزانہ آپ کی جیبوں سے نکالتے ہیں، ناجائز منافع۔ اتنا منافع کسی ناجائز کاروبار میں، کسی بھی ناجائز کاروبار میں نہیں ہے، جائز کاروبار میں تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو 2,47 کروڑ میں نے بتایا نا آپ کو جو جائز ہے، اس میں بھی ان کا مارجن ہے، یہ پوری قیمت نہیں ہے کہ یہ آپ کو کوئی اتنے اچھے ہیں کہ جناب جتنے میں لی ہے اتنے میں دے رہے ہیں، اس میں ان کا ٹھیک ٹھاک مارجن ہوتا ہے، ان کو ٹھیک ٹھاک منافع ملتا ہے، یہ اس منافع پہ نہیں رہتے، یہ ناجائز منافع کمانا چاہتے ہیں۔ تو ناجائز یہ آپ کی جیبوں سے روزانہ، میں آپ کو بتا رہا تھا کتنے، 1 ارب اور 53 کروڑ روزانہ آپ کی جیبوں سے نکالتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ تو بتایا میں نے ایک دن کا، اب میں آپ کو اس کو لے کے جاتا ہوں پورے مہینے پہ، کیونکہ یہ پورا مہینہ پچھلے انہوں نے کمایا ہے، ناجائز منافع خوری کی ہے آپ کی جیبوں سے، وہ پورا مہینہ جس میں 309 روپے گیس کی قیمت تھی اور یہ 500 روپے لیتے رہے اوسطاً، تو وہ اگر حساب لگائیں تو یہ میرے پاس وہ حساب پڑا ہوا ہے، تو وہ بنتا ہے جناب کہ انہوں نے پورے مہینے میں 45 ارب 84 کروڑ روپیہ انہوں نے پورے مہینے میں کما لیا آپ سے۔ اتنے پیسے ناجائز، یہ ناجائز کی بات کر رہا ہوں، جو جائز ہیں وہ تو ہیں، وہ ان کا تو اس کا تو حساب ہم کسی وقت پھر بتائیں گے نا کہ وہ جائز منافع ان کا کتنا۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ کون سا مافیا ہے یہ جو اتنے پیسے کما جاتا ہے اور کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، اگر جو ہے
وہ کبھی آپ نے سنا آپ نے کہ کسی اس گیس سلنڈر کی جو دکان ہے اس کو سیل کیا ہو؟ کبھی انہیں قیمتیں زیادہ قیمت پر بیچنے پہ کوئی جرمانہ کیا ہو؟ کبھی سنا ہو، کبھی دیکھا ہو آپ؟ میں اکثر آپ جاتے ہیں نا، یہ تو وہ سامان اور سودا ہے جو ہمیں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن جا کے لانا پڑتا ہے، سلنڈر بھروانا پڑتا ہے۔ ہر غریب آدمی، ہر جو متوسط طبقے کا بندہ ہے، اس کی سب کی ضرورت ہے۔ گیس نہیں آ رہی، ضرورت ہے، رکشے میں چلانا ہے، ضرورت ہے، ہر لحاظ سے ضرورت ہے۔ تو یہ اتنے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ کس کس کو جا رہے ہیں؟ جو زبانیں گنگ ہوئی ہیں، جو ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، وہ کیسے بندھے گئے؟ وہ زبانیں کیسے گنگ ہوئیں؟ آخر یہ سب پیچھے سے یہ لگ رہا ہے نا، یہ سارا کہ پیسہ ظاہر ہے کہ یہ 45 ارب روپیہ مہینے کا کوئی سیدھا سیدھا گھر تو لے کے نہیں جا سکتا نا، جب ناجائز بھی ہو تو کہیں نہ کہیں تو تقسیم ہو رہا ہے۔ تو یہ اس پہ میں نے آپ کو ایک آپ سمجھیں کہ سوچنے کے لیے اور ایک ٹیزر دیا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ابھی تو میں کل اور پرسوں جو آپ کو ان کے جو باقی کرتوت ہیں بتاؤں گا، تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ اس گیس اور پیٹرول اور یہ جو مافیا ہے، یہ کتنی لوٹ مار کر رہا ہے۔ اجازت دیجیے۔